جو لوگ بھی بھارت کے وفادار رہے ہیں۔ آپ حضرات ابھی محترمہ شہر انجم صاحبہ کو سماعت کر رہے تھے، بہت اچھا پڑھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ادھر جو میرے بھائی بیٹھے ہیں بڑے سلیقے سے اچھل اچھل کے داد دے رہے تھے۔ سنو چار مصرے آپ کے نظر کرتا ہوں کہ خوبصورت حسن کے بازار میں بیٹھے ہو تم، لگ رہا ہے پھر کسی کے پیار میں بیٹھے ہو تم، لگ رہا ہے پھر کسی کے پیار میں بیٹھے ہو تم، اور لڑکیاں بس اس لیے تم سے مخاطب ہیں میاں، جیب میں پیسہ ہے مہنگی کار میں بیٹھے ہو تم، جیب میں پیسہ ہے مہنگی کار میں بیٹھے ہو تم۔ حضرات گرامی، میں آپ سے بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں، ابھی بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھی جا رہی تھی شاعری، غزلیں پڑھی جا رہی تھی، مگر ایک جملہ بولا گیا جس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ یہ کہا گیا مائک سے کہ آپ حضرات اسی طریقے سے سنیے جیسے ناچ میں سن رہے ہو۔ تو یہ اردو ادب کی محفل ہے، یہ اردو ادب کی تہذیب کی محفل ہے۔ یہ اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے دل کی آواز میڈیا سے یہ کیمرہ لائیو چل رہا ہے، یہی ایک ڈائز بچا ہے اس وقت ہمارے پاس جس سے ہم اپنی بات، اپنی پیغام، اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ بات آ جائے تو حکومت تک بھی اپنے عرضی حاضر کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آپ بہت اچھا پڑھ رہی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، مگر کہاں کب کیا بولنا ہے اس کا سلیقہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مشاعرے کا ڈائز ہے۔ دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ہم نے اس طرح بھی شعر کہے ہیں کہ نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، ماں کے بٹوے میں دعاؤں کا ذخیرہ نکلا۔ ایک نوالے کے لیے بہت شکریہ نوازش کہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، دستار کے ہر تار دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے بھی شعر کہے ہیں کہ نہ سپاری نظر آئی نہ سروتا نکلا، ماں کی جھولی میں دعاؤں کا وظیفہ نکلا۔ ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا۔ ایک نوالے کے لیے میں نے جسے مار دیا وہ پرندہ بھی کئی روز کا بھوکا نکلا۔ یا ہم نے ایسے بھی شعر کہے حضرات گرامی، اگر غزل کی زبان میں آ جائے تو ہم نے ایسے بھی شعر کہے ہیں کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں لائیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، اور اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے۔ ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے۔ میرے دوست شعر سنو، غزل کی زبان میں اس طرح شعر کہے جاتے ہیں۔ سنیں شعر کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے 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 میں۔ اکرم پردھان صاحب، آپ کی دعائیں، پردھان اکرم بھائی، آپ نے آج یہ ثابت کر دیا، حضرات گرامی لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے آپ نے ثابت کر دیا کہ اگر تہذیب کی بات آ جائے، ادب کی بات آ جائے، مہذب ہونے کی بات آ جائے تو ہمارا ہندوستان کل بھی عظیم تھا، آج بھی عظیم ہے اور ہمیشہ عظیم رہے۔
رہے گا، یہ ثابت کر دیا آپ حضرات نے۔ بہت شکریہ کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، رب زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے۔ اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے۔ اور جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، اس وقت میرے جذبات بول رہے ہیں۔ حضرات گرامی کی قطرے قطرے میں جان ہوتی ہے۔ سنیں محترمہ شہر انجم صاحبہ، یہ 4 مصرے سنیں آپ کہ قطرے قطرے میں جان ہوتی ہے، آنسوؤں کی زبان ہوتی ہے، ایسے مفلس غریب سے پوچھو جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے۔ ایسے یہ محبت یہ اس کی علامت ہے کہ آئندہ انشاءاللہ جب یہ مائک پر آئیں گی تو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کی تہذیب آپ حضرات کی تہذیب سکھا رہی۔ بہت شکریہ کہ قطرے قطرے میں جان ہوتی ہے، آنسوؤں کی زبان ہوتی ہے، ایسے مفلس غریب سے پوچھو جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، ایسے مفلس غریب سے پوچھو جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ مجھے بہت زیادہ بولنا نہیں تھا، مگر چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اس لیے مجھے ضرورت تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ حضرات اراکین کمیٹی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، ہمارے مہمانان اکرام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اور اس مشاعرے کا تسلسل تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ آپ نے بھی ثابت کر دیا کہ حق حق ہوتا ہے اور اچھی شاعری ہوتی ہے۔ سلام کرتا ہوں بھائی آپ کی محبتوں کا، بہت شکریہ۔ آئیے تیزی کے ساتھ مشاعرے کا تسلسل آگے بڑھایا جائے اور ایک شاعر سے ملاقات کریں، شاعر ایسا جس کے لہجے میں وہ قوت اللہ نے بخشی ہے کہ جب وہ مائک پر آئے گا اور اپنی شاعری آپ حضرات کی ذہن سماعت کی نظر کرے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات اسی طرح اپنی دعاؤں سے اپنی محبتوں سے نوازیں گے۔ میں اس وقت چاہتا ہوں جاوید ساحل صاحب سے التماس کیا جائے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔